لوگوں پر حق کی گواہی دینا اپنے قول سے، اپنے عمل سے، صالح بننا اور مصلح بننا۔ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ انسان اپنے نفس سے حساب لے کہ تیرا عقیدے کا کیا حال ہے، کہ توحید پر قائم ہے یا خدا نخواستہ شرک کی طرف جا رہا ہے، اور اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ تو سنت پر چل رہا ہے یا بدعتوں پر چل رہا ہے۔ پھر محاسبہ کرے کہ عمل کا کیا حال ہے، عمل صالح ہے یا غیر صالح ہے۔ پھر محاسبہ کرے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے کا اور اس پر عمل کرنے اور اس کو تبلیغ کرنے کے معاملے میں تیرا کیا حال ہے، تو کتنا قرآن روزانہ پڑھتا ہے، کتنی حدیث پڑھتا ہے، کتنے مسائل سیکھتا ہے، اور بزرگوں کی تعلیمات کا کہاں تک مطالعہ ہے اور کس حد تک ان باتوں پر تو عمل کر رہا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، حدیث پڑھتا ہے تو یہ علامت ہے حب رسول کی، بزرگان دین اولیاء اللہ کی تعلیمات پڑھتا ہے تو یہ علامت ہے حب اولیاء کی۔ اور اگر قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، سیرت اولیاء کا بھی مطالعہ نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے کسی سے انسان کو محبت نہیں ہے۔ اپنے نفس سے پوچھے کہ آدمی کا کیا حال ہے، پھر اس انداز میں بھی اپنے نفس سے، اپنے پارٹنر سے جائزہ لے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوستوں کے ہیں، اپنوں کے ہیں، غیروں کے ہیں، گھروں میں اگر جانور ہیں، چرند پرند ہیں، درخت ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ تو آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ تو کس کس کا حق ادا کر رہا ہے اور کہاں کہاں ڈنڈی مار رہا ہے۔ پھر اس انداز میں بھی حساب لے کہ تو خوشامد کو پسند کرتا ہے یا تنقید کو پسند کرتا ہے۔ خوشامد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بھولتا چلا جا رہا ہے اور اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو بھولتا چلا جا رہا ہے، اور تنقید برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اس کو احساس ہو رہا ہے اور اس کی اصلاح کی اس کو فکر ہو رہی ہے۔ پھر آدمی محاسبہ کرے اپنے نفس سے، اپنے پارٹنر سے کہ تو جو ایثار کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کو ترجیح دے رہا ہے، یہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے؟ کتنی صلاحیتوں کا ایثار ہو رہا ہے، کتنے مال کا ایثار ہو رہا ہے، اور کتنا وقت تو دنیا کے لیے لگا رہا ہے، کتنا وقت آخرت کے لیے لگا رہا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ خالی کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا رہا ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، خود اپنی آخرت کے لیے کتنا وقت لگا رہا ہے۔ پھر محاسبہ کرے اس بات کا کہ انفرادی ذمہ داری تیری کیا ہے، اجتماعی ذمہ داری کیا ہے۔ تیرے اطراف میں جو بندگان خدا ہیں وہ اجتماعی امور میں دلچسپی لے رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تیرا کیا حال ہے؟ تو ان کا تنقید کرتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، تو تیرا کیا حال ہے کہ اجتماعیت میں تیرا کتنا کنٹریبیوشن ہے، تو کیا کام کر رہا ہے، تو کتنوں کو جوڑ رہا ہے، کتنوں کے ساتھ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اس کے پھیلاوے اور اس کی اشاعت کے لیے کام کر رہا ہے۔ پھر آدمی یہ بھی دیکھے کہ بیوی بچے اس کے ماتحت ذمہ دار ہیں، وہ اس کا، ان پر کتنی محنت کر رہا ہے، ان کی آخرت کی کتنی فکر ہے، کھانے پینے کی، کپڑوں کی، تعلیم کی، بیماری کی تو فکر کر ہی رہا ہے۔ جس طرح ان کی دنیا بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ان کی آخرت کے لیے کتنی فکر کر رہا ہے۔ پھر توجہ دلائی گئی کہ گھر میں جو ماحول ہے ٹی وی کا یا گھر کے اطراف میں، تو اس سے اخلاق بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں، آخرت سدھر رہی ہے یا آخرت برباد ہو رہی ہے، شرم و حیا پیدا ہو رہی ہے یا شرم و حیا ختم ہو رہی ہے۔ اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وقت برباد، نگاہ برباد، خیالات برباد، بیوی بچے برباد، آخرت برباد۔ یہ چند اہم چیزیں ہیں جن کا محاسبہ کرنے کے لیے توجہ دلائی گئی تھی، گزشتہ تقریر کا خلاصہ ہے یہ۔ اب آئیے دوسری حصے کی طرف کہ محاسبہ نفس کے لیے علاج کیا ہے۔ علاج قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر اس کے نفس میں، اس کے سرشت میں، اس کی فطرت میں، اس کے جوہر میں، اس کی پیدائش میں، خلقت میں برائی اور بھلائی کی تمیز کی صلاحیت پیدا فرما دی۔ پیغمبر جو آتے ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ برائی بھلائی کا تصور پہلے سے فطرت میں ہوتا ہے انسان۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان جھوٹ کو جھوٹ بولتا ہے، چاہے مسلم ہو یا مسلم، فطرت کی آواز ہے انسان، ہمدردی کو ہمدردی بولے گا، ظلم کو ظلم بولے گا۔ اسی فطرت کے سبق کو تفصیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، کوئی نیا سبق نہیں پڑھاتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پیغمبروں کی تبلیغ کو تذکیر کہا گیا۔ تذکیر کے معنی ریمائنڈر کے آتے ہیں، ریمائنڈر اس چیز کا دیتے ہیں جس کا پہلے لیٹر جا چکا ہو، یعنی کہ پہلے لیٹر کو ریمائنڈر کہتے ہیں، یاد دہانی، تذکرۃ یاد دہانی، تذکیر یاد دہانی۔ کس چیز کی یاد دہانی؟ جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے، جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے وہ فوراً پیغمبر کی آواز سے لبیک کہتے ہیں۔ جو اپنی فطرت کو نفس کر چکے ہوتے ہیں، شکل اس کی بدل دیے ہوتے ہیں،
اپنی اصلیت کو، اپنے جوہر کو کھو چکے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کی زمین بنجر ہوتی ہے، خاردار ہوتی ہے اور ان کی استعداد خراب ہوتی ہے، تو وہ بارش سے استفادہ نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے خاروں کو اگاتی ہے، وہ بارش کو ضائع کر دیتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، جو زمین خبیث ہوتی ہے وہ نہیں نکالتی مگر کانٹے، اس سے کانٹے برآمد ہوتے بارش کی نتیجے، گویا کہ بارش اس کے لیے مفید نہیں ہے، مضر بھی۔ تو دلوں کی زمین کا جائزہ لینا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پیدائشی طور پر ہم نے الہام کر دیا، میں نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ فجور ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، پیدائشی طور پر الہام کر دیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس بات کی کہ اللہ نے اس کو درست کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اور نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ خَبَثَ لَهَا مَن زَكَّاهَا، خَبَثَ لَهَا مَن تَزَكَّىٰ، جس نے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، بس کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ٹکڑے میں بتا دیا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ فرمایا خَبَثَ لَهَا مَن تَزَكَّىٰ، جس نے نفس کو مزکا بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خَبَثَ لَهَا مَن زَكَّاهَا، جس نے اس کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا نفس کو پاک صاف کرنا یہ ہے پیغمبروں کو بھیجے جانے کا مقصد، یہ ہے انزال کتب کتابوں کو اتارنے کا مقصد، اور یہ ہے شریعت کا مقصد، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پاک صاف کر لے، مزکا، مربع، مصفا، مجلہ بنا لے۔ اور یہ پیدائشی طور پر جو الہام کیا گیا ہے فجور و تقویٰ کا، بس اسی میں امتحان ہے انسان کا۔ تو قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کے لیے جوش مارتا ہے، گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، ڈھکیلتا ہے، اور آدمی میں کی قوت برداشت کو ختم کر دیتا ہے کہ کسی طرح گناہ کر لے وہ، یہ نفس امارہ ہے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ گناہ کرنے کے بعد، خطا یا لفظ سرزد ہونے کے بعد اندر سے پرک کرتا ہے، لوامہ کے معنی پرک کرنے والا، چبھونے والا، متنبع کرنے والا، ملامت کرنے والا کہ مجھ سے یہ حرکت کیوں سرزد ہوئی، مجھ سے یہ خطا کیوں ہوئی، یہ قصور کیوں ہوا، یہ غلطی کیوں ہوئی، یہ گناہ کیوں ہوا۔ اندر سے جو ملامت ہوتی ہے وہ اچھی علامت ہے، کیونکہ یہی ملامت اس کو توبہ کی طرف دھکیلتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت ختم ہو جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، گناہ کرنے کے بعد ملامت نہ ہو، تو اس کے معنی کہ نفس امارہ ہی ہے، ابھی ترقی نہیں کی، اس میں صفائی نہیں پیدا ہوئی، اور آدمی ابھی گندگی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ابھی اپنے آپ کو نکالا نہیں اور احساس نہیں پیدا ہوا کہ میں گندگی کے دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ جب احساس پیدا ہو کہ میں گڑھے میں گر گیا ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، تو وہ احساس نفس لوامہ ہے، اور وہ بھی اللہ نے ہر ایک کے اندر لگ دیا ہے۔ ایک کافر بھی ہوتا ہے اور گلٹی کانشیس ہوتا ہے، مجرم ضمیر ہوتا ہے، تو اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ میں یہ کام کیوں کیا۔ کافر کو بھی اندر سے ملامت ہوتی ہے، اس کو بھی افسوس ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی علامت ہے یہ، اور یہی نفس لوامہ جب عملاً توبہ کرتا ہے، عملاً گناہ کو توبہ کے ذریعے سے سمجھے کہ دھو دیتا ہے، یا اللہ کی طرف سے دھو دیا جاتا ہے، تو وہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ گویا کہ بمقتضیٰ بشریت گناہ سرزد ہوا، نفس امارہ کا شکار ہو گیا، اب احساس پیدا ہوا تو نفس لوامہ بنا، توبہ کی، گناہ کو چھوڑ دیا تو نفس مطمئنہ ہو گیا۔ تو یہ 3 ہیں نفس کی قسمیں قرآن مجید میں۔ تو کافر کیا کرتا ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ مومن نفس امارہ کو نفس لوامہ بناتا ہے، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بناتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے لیے خوشخبری ہے کہ یا یہ تو ہم نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہے اور رب سے اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں آ جا، فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ خوشخبری نفس مطمئنہ کو موت کے وقت دی جاتی ہے کہ پلٹ اپنے رب کی طرف۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے کفن لایا جاتا ہے اور خوشبودار کفن میں اس کی روح کو لپیٹ کر عرش الہی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو آیت کا مطلب